اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پروردگار کی حمد و ثنا ہے اور اس کے بعد درود و سلام ہے آقا و مولا رسول اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی بارگاہ میں، آپ کی عطرت طاہرہ کی بارگاہ میں، اور سلام عرض کرتے ہیں آپ محترم ناظرین کی خدمت میں۔ پروگرام تخلیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں جو کہ کریشن سے متعلق ہے، کائنات کی رنگ رنگ گوناگوں مختلف انواع و اقسام کی مخلوقات پہ بحث جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر، اور بنیادی جو غرض ہے، غایت ہے اس پروگرام کی، وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم ان مخلوقات کے مطالعہ سے، مشاہدہ سے جو معلومات اور اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں قرآن کریم اور احادیث نورانی اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ انسان نے جو کاوشیں کی ہیں اس کائنات کے اسرار کو منکشف کرنے کے حوالے سے، ان اطلاعات کو ہم دیکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم پروردگار کی صفات، اس کی خلقت، اس کی صفات کو اس کائنات میں پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ بنیادی غایت ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی معرفت ہی کا ذریعہ ہے۔ اس قدر اس کائنات میں پیچیدگی ہے، اس قدر اس کائنات میں نظم ہے، اس قدر اس کائنات کے اندر سسٹم موجود ہے، اس قدر اس کائنات کے اندر ڈائیورسٹی موجود ہے کہ واقعاً اس بات پہ انسان کی عقل پہنچنے پہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ یہ نتیجہ نکالے کہ اس کائنات کا بنانے والا وہ ہے جو کہ اس ساری کائنات کو شعور عطا کرنے والا ہے، اس ساری کائنات کو سسٹم دینے والا ہے، اس ساری کائنات کے اندر جو ہم ہر چیز کو اپنے محور اور مرکز اور اپنے مدار پہ حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یقیناً دل یہ کہتا ہے، عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہی ہے جس نے، وہ باشعور ہے جس نے اس کائنات کو حکمتوں اور شعور سے معمور فرمایا ہے۔ اس پروگرام میں ابھی تک جو ہم آپ کی خدمت میں بعض مباحث پیش کر چکے ہیں، انشاءاللہ ان مباحث کا وقتاً فوقتاً پھر بھی جائزہ لیتے رہیں گے۔ ان بحثوں میں سے جو ابتدا ہم نے کی وہ نظریہ کائنات پہ گفتگو ہوئی، اس کے بعد نور، اس کی خلقت، اس کی خصوصیات، اور اس پہ بحث ہوئی، پھر زمین و آسمان کی وسعتیں، اور یہ آسمان کتنی تعداد میں ہیں، قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، اس بات کا بھی ہم جائزہ لے چکے ہیں اجمالی طور پر۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ عرش اور کرسی کے حوالے سے بحث ہوئی ہے، عرش کی کیفیت کیا ہے، قرآن کریم میں کیا بیان کیا گیا ہے، کرسی کے حوالے سے کیا بحثیں موجود ہیں، اور اس کے بعد گزشتہ 2-3 نشستوں میں ہم نے بحث کی فرشتوں کے حوالے سے کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جو اس کائنات میں موجود ہیں، اور گویا پروردگار نے جو ملکوتی قوتیں رکھی ہوئی ہیں اس کائنات کو چلانے کے لیے، وہ ان میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ فرشتوں کا ہے۔ آج جس بحث کو آغاز کریں گے وہ خود زمین کی خلقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا ہے، اور آج جو کچھ بھی انسان اس زمین پہ ہے، اور اس زمین کی رنگینیاں، اس کی رعنائیاں، اس کی خوبصورتیاں انسان منکشف کر رہا ہے، رنگ رنگ مخلوقات یہاں پہ موجود ہیں، اور ایک عرصے سے انسان یہاں پہ قیام پذیر ہے۔ کئی انسان آئے ہیں، کئی انسان آئیں گے، موجودہ انسان بھی بہرحال یہاں پہ اپنے انداز سے رہ رہا ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ پروردگار نے اس زمین کے باسیوں کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ جو ہے وہ آغاز فرمایا، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں
تو مباحث اور ہیں۔ بہرحال خود زمین کی خلقت اس عالم کا ایک بہت بڑا فینومینا ہے، ایک بہت بڑی مخلوق ہے، اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے، اس کی رنگا رنگی کو، اس کی انواع و اقسام کو انسان دیکھے تو یقیناً لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، دل بھی کہتا ہے، عقل بھی کہتی ہے، شعور بھی مانتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کوئی ہے جو مربی ہے، کوئی ہے جو رب ہے، کوئی ہے جو اس کائنات میں علت العلل ہے، کوئی ہے جو سورس ہے، منبع ہے۔ اس کائنات کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ عدم سے وجود میں آئی ہے، اس کا بنانے والا ہے جو پروردگار ہے۔ اور خداوند عالم ہمیں اپنی بارگاہ قدوسیت سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس معرفت کی جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہو، ہماری بندگی اور عبودیت میں اور خداوند عالم کی صفات کے اقرار میں اضافہ ہوتا جائے انشاءاللہ۔ فی الحال کی جو معلومات ہیں ابھی تک انسان نے جو کشف کیا ہے وہ یہی ہے کہ 4.54 بلین ایئرز پہلے جو ہے وہ زمین بنی، سورج سے جدا ہوئی، اور کیا کیا مراحل گزرے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا۔ اب اس زمین کی کیفیت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کے حوالے سے قرآن کریم نے کیا بحث فرمائی ہے، اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد پھر چلیں گے کہ اس زمین کے اوپر مخلوقات کی اقسام کتنی ہیں، ان مخلوقات کو قرآن و حدیث نے کس زاویے سے دیکھا ہے، اور وہ زاویہ بھی یقیناً اہم ہیں۔ قرآن کریم میں زمین کے حوالے سے دو طرح سے بحث کی گئی ہے۔ ایک بحث تو یہ ہے کہ یہ کائنات کی جو تدبیر ہے اس حوالے سے پروردگار اس زمین کو بھی بنانے والا ہے، اس کی تدبیر کرنے والا ہے، اس کے اوپر جو کچھ موجود ہیں ہواؤں میں، فضاؤں میں، زمین میں، پانیوں کے اندر، پانی کی خلقت، اس سب کی تدبیر اور اس کی ایڈمنسٹریشن کرنے والا وہی پروردگار ہے جو اس زمین کا بھی خالق ہے۔ ایک بحث تو یہی ہے، اور بار بار قرآن کریم نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان ذرا غور تو کرے، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پاک پروردگار تو نے یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بنا دیا، یہ باطل نہیں ہے بلکہ بامعنی ہے، باطل نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے بلکہ بامعنی ہے۔ یہ ساری کائنات میننگ فل ہے، بامعانی ہے، بامعرفت ہے اور باشعور ہے، اور اسی کے اقرار کی ضرورت ہے کہ صاحبان ایمان، صاحبان ایقان جو ہیں اس نتیجے پہ پہنچیں اور بارگاہ معبود میں سر نیاز کو جھکا دیں۔ خداوندہ پروردگار تیری بارگاہ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمارے قلوب میں اس یقین کو عطا فرما دے جس سے تیری بارگاہ میں ہماری بندگی اور عبودیت میں اضافہ ہو۔ لہٰذا اس زمین کی تدبیر کے حوالے سے مباحث ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انسان کے لیے اس زمین پہ اور اس عالم میں کیا فائدے ہیں اس پہ بحث کی ہے۔ چونکہ اس زمین پہ جو اصل مقصود ہے وہ گلشن ہستی کا خوبصورت اور زیبا اور قیمتی پھول، اس عالم ہستی کا قیمتی وجود جو ہے وہ انسان ہے، اس کے فائدوں کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے کہ زمین پہ دیکھو تو صحیح، ہم نے تمہارے فائدے کے لیے کیا کیا بنایا ہے، تمہاری زندگی، تمہاری حیات کی بقا کے لیے اس حی و قیوم نے اس زمین پہ کیا نعمتیں خلق فرمائی ہیں۔ واقعاً صاحبان بصیرت کے لیے قدم قدم پہ جو ہے وہ معرفت کے سوتے کھلتے ہیں۔ چلتے ہیں انشاءاللہ چند ایک آیات کی بارگاہ میں، دیکھتے ہیں کہ کس انداز اور کس زاویے سے اس موجود اس مخلوق یعنی زمین کی خصوصیات کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، مختلف اوصاف سے اللہ نے اس زمین کو یاد فرمایا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش قرار دیا، یعنی بستر قرار دیا، آرام کی جگہ قرار دیا. بہت خوبصورت تعبیر ہے. انسان کے لیے استراحت کا مقام جو ہے پروردگار نے اس زمین کو قرار دیا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 ہے. الذی جعل لکم الارض مہادا، اللہ وہ ہے جس نے اس زمین کو مہد قرار دیا. مہد وہی گہوارے کی صورت میں ہے، آسائش اور استراحت کا مقام. فراش بھی وہی بستر یعنی استراحت کا مقام. مہد اور مہادا، الم نجعل الارض مہادا، سورہ نبا میں ارشاد فرمایا کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے مہد یعنی گہوارہ قرار نہیں دیا. گویا پروردگار نے اس کو فراش قرار دیا ہے، مہد قرار دیا ہے. اور اسی طرح سورہ مؤمن یا سورہ غافر کی آیت نمبر 64 ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، کیا زمین کو اللہ نے تمہارے لیے قرار، استقرار کی جگہ، قیام کی جگہ قرار نہیں دیا. گویا اللہ تعالیٰ نے، اس پروردگار نے، خدائے متعال و کریم نے انسان کے لیے اس زمین کو قرارگاہ یعنی قیام کی جگہ قرار دیا ہے. سورہ نوح کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا، پروردگار نے، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بساط یعنی پہن کیا ہے، پھیلایا ہے، یعنی ایسی بساط قرار دیا ہے جس پہ تم ٹھہر سکو. سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، اللہ وہی ہے جس نے اس زمین کو تمہارے قدموں کے نیچے آرام جو ہے وہ رام کیا ہے. پروردگار نے ذلول قرار دیا ہے تمہارے قدموں کے لیے، یعنی تمہارے قدموں کے لیے اس کو رام کر دیا ہے. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت تعبیرات ہیں اور بڑے گہرے مطالب ہیں. فرمایا فراشن، ہم نے فراش قرار دیا ہے، مہدن مہادن، مہد قرار دیا ہے، قرارن قرار کی، استقرار کی جگہ قرار دیا ہے، بساطن تمہارے لیے پھیلا دیا ہے، اس کی بساط کو تمہارے لیے قرار دیا ہے، ذلولاً رام کر دیا ہے تمہارے قدموں کے لیے. اب تم یہاں پہ چلو گے تو یہ زمین جو ہے تمہارے قدموں کو استقبال کرے گی، اس کے سینے پہ تم چل سکتے ہو. گویا ایک مرکب اور ایک راہوار کی شکل اور صورت ہم نے اس زمین کو دے دی ہے تمہاری خاطر. اسی طرح سورہ مرسلات کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کفات قرار نہیں دیا. اور یہ کفات بھی ابھی عرض کرتے ہیں کہ کیا معنی اور مفہوم ہے. بطور کلی جو ہے اگر جائزہ لیا جائے تو یہ جو تعبیرات مہد کی، فراش، بساط، قرار، ذلول، کفات جو قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، گویا یہ مختلف انداز سے فوائد دینے والی جگہ ہے. گویا یہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ایسا بستر قرار دیا ہے جس پہ انسان اپنی زندگی، اپنے اہداف اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس زمین سے استفادہ کرے. کیا خوبصورت تعبیرات ہیں. اور اگر ان تعبیرات میں دیکھا جائے تو گویا پروردگار نے زمین کو ایک سٹائل کا قرار نہیں دیا. اگر اس زمین پہ خالی پہاڑ ہوتے تو بھی زندگی مشکل تھی. اگر اس زمین پہ ساری زمین مسطح ہم سطح ہوتی تو بھی زندگی مشکل ہوتی. اگر ساری زمین جو ہے وہ خالی مٹی کی طرح ہوتی، بالکل نرم مٹی کی طرح، تو بھی مشکل تھی. اور لیکن اس انداز سے قرار دیا ہے کہ زندگی جہاں پہ جو ہے وہ قائم رہ سکے. اب الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو کفات یعنی جذب کرنے کی جگہ قرار نہیں دیا.
قبض و ضم کرنے کی جگہ، یعنی اپنے وجود میں سمیٹے ہوئے ہے یہ زمین تمہیں۔ ہو سکتا ہے علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ کفات کا معنی ہے اپنے اندر جذب کرنا، اپنے اندر ضم کرنا، اپنے وجود میں لے لینا، سمیٹ لینا، گھیر لینا کا مفہوم یہ دیتا ہے۔ گویا زمین میں یہ جو کش ثقل ہے، جو گریویٹیشنل فورس کو پروردگار نے قرار دیا ہے، گویا اس لیے ہے کہ یہ اس کے سینے پہ تم چل سکو، اس کے سینے پہ تم قرار پا سکو، اس کے سینے پہ تم رہ سکو۔ یعنی زمین پہ قرار کے لیے زمین کی کیفیت کو پروردگار نے کفات یعنی اس انداز سے رکھا ہے کہ اس نے ضم کیا ہوا ہے، قبض کیا ہوا ہے، روک رکھا ہے انسان کو اپنے وجود کے اوپر۔ لہٰذا یہ کفات کی تعبیر جو ہے وہ بعید نہیں، اس گریویٹیشنل فورس کی طرف اشارہ ہو۔ یا کفت کا معنی جو ہے وہ ایک اور بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جیسے عرب کہتے ہیں کفت الطائر ای اسرع فی الطیران، یعنی کفت الطائر یعنی طائر جو ہے وہ سرعت کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ اب یہ کفات قرار دیا ہے، یعنی زمین جو ہے پرواز کرتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زمین کی جو اس وقت دو طرح کی موومنٹس ہیں، ایک سورج کے گرد ہے اور ایک خود اپنے محور پہ گھومتی ہے، ہو سکتا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو۔ البتہ بعض نے یہ بھی احتمال دیا ہے کہ یہ جو لفظ مہد ہے، جو جس کا معنی گہوارہ ہے، اور گہوارہ چونکہ موومنٹ میں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے زمین کی حرکت کی طرف ایک اشارہ ہو۔ البتہ مہد مثال دی ہے، مثال ساری جہتوں سے نہیں ہوتی بلکہ بعض زاویوں کی مراد ہوتی ہے، بعض زاویوں سے جو ہے اس خصوصیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زمین کی حرکت کی طرف اشارہ ہو، مہد شاید اس لیے کہا ہے۔ البتہ ممکن ہے مہد کا یہ معنی بھی ہو چکے، مہد یعنی استراحت کی اور بالکل گہری خواب، اور جس میں انسان کو بالکل احساس ہوتا ہے سکون کا، شاید اس لیے مہد جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ البتہ ممکن ہے دونوں زاویے مراد ہوں۔ گویا یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ مفردات ہیں جن سے یہ باریکیاں، یہ لطافتیں، یہ معانی، یہ بواطن جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ انسان ممکن ہے اس بات پہ پہنچے کہ یہ تعبیرات ایسی کلی ہیں کہ کچھ تو ظاہری ان کے معانی ہیں، ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے مفردات کے حوالے سے جو ایک بات ہے مفسرین بیان فرماتے ہیں علماء، وہ یہ ہے کہ ایک وہ جو ظواہر ہیں وہ بھی بہرحال تائید اگر ہوتی ہو قرآن کریم کا تو وہ ظواہر یقیناً جو ہے وہ قابل توجہ ہیں انسان کے لیے۔ معرفت کے بعض نکات اور بعض چیزیں سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ان ظواہر سے ہٹ کے بعض اوقات جو ہے وہ ظواہر نہیں بلکہ ان کے باطنی معانی بھی مراد ہیں۔ لیکن یہ معانی جو ہیں قرآن کریم دین اور شریعت کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے یہ معانی نہ ٹکراتے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا مہد قرار دینا، کفات قرار دینا، یہ ساری باتیں جو ہے قرار دینا اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ زمین کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور یہ خوبیاں انسان کے استفادے کے لیے ہیں۔ زمین کی حرکت ہے، زمین اپنے محور پہ گھومتی ہے، سورج کے گرد گرد ایک سولر سسٹم کا حصہ ہے، لہٰذا یہ موومنٹ کرتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ بات بھی اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اس کائنات کے اندر، اس عالم کے اندر، اس اپنے آسمان میں بالکل حرکت میں ہے، تیر رہی ہے، پرواز کر رہی ہے۔ ویسے تو آج کی جدید معلومات جو انسان نے منکشف کی ہیں اور ان اشارات سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس عالم میں ہر ذرہ جو ہے وہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے، اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، اپنے اور ان کے درمیان ایک نورانی ارتباط اس کائنات میں موجود ہے۔ اس ارتباط کی وجہ سے جیسا کہ فورسز کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ گریویٹیشنل فورسز ہیں جنہوں نے ان سارے اجرام فلکی کو اور زمین کے اوپر موجود ساری چیزوں کو اپنے
اپنے محور پہ باقی رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ ساری تعبیرات اس حسین مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ صاحب شعور خالق نے اس منبع شعور و علم ہستی نے اس کائنات کے اندر کس قدر رنگینیاں، رعنائیاں اور حسن جو ہے وہ زیبائی قرار دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اس کو اس زمین پہ قرار بخشا ہے تاکہ انسان پروردگار کی بندگی اور عبودیت کے لیے عالم کے ان اجرام کو، ان مخلوقات کو دیکھے اور خدا کے حضور جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل قرار نہیں دیا بلکہ اچھا۔ اب یہ ایک اور جو نقطہ یہاں پہ ممکن ہے یہ بھی مراد و کفاتہ کے معنی پرواز کے حوالے سے، کہ اس زمین کے اوپر رہنے والا انسان جو ہے اگر ان ساری چیزوں کو دیکھے، ان سارے مطالب کو دیکھے، تو یہیں پہ یہ جو زمین ہے انسان کے لیے ایک کیا اس کو کہتے ہیں، ایک ایئرپورٹ، ایک پرواز کرنے کی جگہ بھی ہے۔ یہاں سے انسان پرواز کر سکتا ہے عالم بالا کی طرف، عالم ملکوت کی طرف، اور دعوت دی ہے اے انسانوں یا جنوں، اگر چاہو تو فانفذوا فی اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان میں تم پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ البتہ یہ ہے کہ یہ خدا کی دی ہوئی قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا اس کائنات کے رسول، رسولوں کے رسول، نبی گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی زندگی میں جو واقعہ معراج ہے وہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اس عالم میں وہ روحانی طور پر بھی، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے، بہرحال انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس عالم میں پرواز کرے اور اس کائنات کی حقیقتوں کو منکشف کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اس میں رکھی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کہ اس زمین پہ مخلوقات جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ ویسے تو محققین کہتے ہیں 3 طرح کی مخلوقات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں۔ حیوانات یعنی جن کے اندر زندگی کا خاص تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تعریف کی گئی ہے کہ وہ مخلوقات جو جن کی نسل ہوتی ہے، جن کی جو یہاں پہ چلتے ہیں پھرتے ہیں، البتہ ان میں پھر آگے چل کے پھر اقسام ہیں ان زندہ مخلوقات کی، اور ان میں جو کامل ترین زندہ مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ جمادات کی اپنی ایک کیفیت ہے، نباتات کی اپنا ایک حسن ہے، اپنا ایک مختلف ان کی اقسام ہیں۔ اب ان جمادات کی کتنی قسمیں ہیں، نباتات کی کتنی اقسام ہیں، حیوانات کی کتنی اقسام ہیں، یہ بہرحال مختلف علوم کے حوالے سے بہت ساری باتیں منکشف ہوئی ہیں۔ اب زمین کے اوپر کون کون سی مخلوقات ہیں، کون سی اہم ہیں، اس حوالے سے قرآن کریم نے بعض کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ایک جو مخلوق ہے جمادات کے حوالے سے وہ ہے پہاڑ۔ ان پہاڑوں کی عظمت، ان کا شکوہ، ان کا استحکام اور ان کے حوالے سے جو بحثیں کی گئی ہیں وہ بہت ہی واقعاً انسان کو علمی نورانیت عطا کرتی ہیں۔ جب انسان غور کرے قرآن کریم کی تعبیرات پر اور دینی تعلیمات کے حوالے سے، تو خداوند عالم نے اس مخلوق کو کس لیے خلق فرمایا ہے، انشاءاللہ اس کا جائزہ بھی لیں گے۔ البتہ یہ جو میں عرض کر رہا تھا جمادات، نباتات، حیوانات، یہ مختلف انواع و اقسام کی، تاہم اس میں یہ بھی سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس کے علاوہ بھی مخلوقات یہاں پہ موجود ہیں جن کا تعلق زمین کے اوپر، زمین کے ساتھ ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف دینی معلومات بھی موجود ہیں۔ بعض دیگر کتب میں، بائبل میں مثلا بہت ساری کوئی 18 طرح کی مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں جنات ہیں، پریاں ہیں، فرشتے ہیں۔ جنات کی بعض قسمیں ہیں، بعض ایسے مخلوقات ہیں جو کہ فقط افسانوی ہیں، کبھی تھیں شاید اور آج نہیں ہیں۔ تو
علاوہ بر این خود انسان کے حوالے سے بعض مباحث ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جناب ابن عباس نے ایک روایت کی ہے، اس میں حضرت نے ارشاد فرمائی ہے، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں 1200 اقسام جو ہے وہ مخلوقات کی خلق فرمائی ہیں. سمندر کے اندر 1200 کے قریب جو ہے مخلوقات انواع و اقسام کی خلق فرمائی ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اسی تعداد میں 1200 کی تعداد میں پروردگار نے زمین کے اوپر مخلوقات کو خلق فرمایا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کے علاوہ جو ہے جو انسان موجود ہے یہ سب جناب آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی 70 نسلوں میں رنگ و نسل میں خلق فرمایا ہے. تو یہ 1200 اور 1200 یعنی زمین کے اندر جو پانی کے اندر کی جو مخلوقات ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 1200 کے اس حدیث کے مطابق، اور جو ہے زمین کے اوپر جو ہے 1200 طرح کی مخلوقات موجود ہیں. انسان جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 70 طرح کی رنگ و نسل میں خلق فرمایا. یہ روایت ہے، بہرحال اس روایت کی حقیقت اور نورانیت پہ مزید بحث اور تحقیق کی ضرورت ہے. اجمالی طور پر یہ ہے کہ انواع و اقسام کی مخلوقات جو ہیں وہ موجود ہیں. انسان کے حوالے سے البتہ ایک روایت تو یہ ہے، خود اور احادیث بھی غالباً پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ خود آدم جو ہیں وہ یہ آدم علیہ السلام جن کی ہم نسل ہیں، یہ تو تقریباً ان کا جو عرصہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے وہ 6000 یا میکسیمم شاید 8000 سال قبل جو ہے وہ آدم علیہ السلام آئے، اور یہ جتنا اس وقت انسان جو ہے وہ انہی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے. البتہ اس سے پہلے کیا تھا، احادیث میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ 25,000 آدم گزرے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ہزار آدم یعنی 1 ملین کے قریب آدم جو ہیں وہ گزرے ہیں. البتہ اس کی حقیقت کیا ہے، ظاہر ہے کہ ہماری معلومات فی الحال اجمالی ہیں. البتہ ان احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس آدم سے پہلے بھی آدم تھے، اس زمین پہ رہتے تھے اور قیام پذیر تھے، ان کی نسلیں تھیں، اور کیا سلسلہ ہوا بہرحال وہ نابود ہو گئے، یہاں سے ختم ہو گئے، یہاں تک کہ یہ آدم جو کہ علیہ السلام جن کی ہم سب اولاد ہیں، نسل ہیں، یہ فی الحال یہاں پہ قیام پذیر ہے. کب تک یہ رہے گی وہ بات پھر اگلے مرحلے میں ہے کہ اللہ کا آخری نمائندہ، خداوند عالم کی آخری حجت، پاک پروردگار کے حبیب اور رسول کا آخری جان نشین حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ پھر آگے بڑھے گا. غالباً کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم مولانا صاحب. جی علیکم السلام. مولانا صاحب میں ریحانہ حیبری سلالہ سے بات کر رہی ہوں. جی جی مولانا صاحب آپ کے یہ پروگرام کے حوالے سے ہی میرا سوال ہے، اور اس کے 2 حصے ہیں. جی جی. پہلے حصے میں تو میں یہ سوال میرے کافی عرصے سے میرے مائنڈ میں تھا، تو میں جاننا چاہتی تھی، تو یہ آپ کے پروگرام سے انشاءاللہ یہ مجھے اس کا جواب مل جائے گا. جی جی. کہ جس طرح اللہ نے یہ پلانٹس سارے تخلیق کیے، اور پلانٹ ارتھ پر جو زندگی ہے، انسان آباد ہیں، تو کیا اس طرح دوسرے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان پر یہ زندگی ہے؟ کیونکہ یہ اس لیے میرے مائنڈ میں آیا جی جی کہ ایک شاعر کی حمد جس میں یہ کہا گیا کہ ہر ستارے پہ آباد ہے ایک جہاں، تو اس جی جی میرے مائنڈ میں آیا کہ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان پہ کوئی نہ کوئی یہ زندگی موجود ہے. اور اسی کویسچن کا دوسرا سوال یہ ہے کہ پلانٹ ارتھ کی ڈیپ ڈاؤن کیا اللہ نے کوئی مخلوق پیدا کی ہوئی زمین کی تہ میں؟ شکریہ. جی ٹھیک ہے جی، شکریہ، خدا حافظ. اچھا جی،
تو میں عرض کر رہا تھا کہ روایات میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ اس زمین پہ جو ہے وہ مخلوقات رہی ہیں. بہرحال ہماری ابھی اطلاعات اجمالی ہیں. ممکن ہے کہ جب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو ہمیں یقین ہے، بلکہ روایات میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب مولا و آقا حجت الہی آخری نمائندہ پروردگار پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری جانشین جب آئیں گے تو پھر علوم جو ہے اس قدر انسان جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتا کہ علم کی حدیں جو ہے وہ کہاں تک جائیں گی. انسان اس کائنات کی حقیقتوں کو کس طرح جان لے گا. جی کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. ٹیلی ویژن. جی آپ بات کر رہے ہیں. اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے. فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. بند ہے سر. جی بہرحال اکثر عرض کیا ہے کہ جب بھی کال آپ کرنا چاہیں تو پہلے ٹی وی کی آواز بند کر لیں، اس کے بعد آپ گفتگو کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کو سن سکیں. ہمارے جتنے بھی کالر ہیں انشاءاللہ ان سے یہی درخواست ہے کہ جب بھی ٹی وی پہ آپ کال کریں اپنے ٹی وی کی آواز والیوم کو بالکل بند کریں، اس کے بعد گفتگو فرمائیں. انشاءاللہ آپ دوبارہ آئیے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے. تو یہ یقیناً ہوگا. اطلاعات کا ایک بے کراں سمندر ہے، ایک بے کراں دنیا ہے جو ابھی تک پوشیدہ ہے انسان کی نظروں سے. البتہ وہ انسان جن کو اللہ نے اپنی حجت اور اپنے علم کا خزینہ اور ظرف قرار دیا ہے، یقیناً وہ ہیں جو کہ واسطہ ہیں مابین مخلوقات اور مابین خالق. انشاءاللہ حضرت جب آئیں گے تو یقیناً انسان جو ہے اس کائنات کی وسعتوں کو جاننے کے لیے اس کا قلب اور نظر جو ہے وہ مزید کھل جائے گا، اور مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہ قوت انسان کو عطا فرمائیں گے، اتنا علم دیں گے کہ اس کا تصور ابھی ممکن نہیں ہے. بہرحال اس کے لیے انسان آمادہ رہے. البتہ کچھ آمادگی ہو رہی ہے. یہ جتنی ٹیکنالوجی اور جتنا علم اس وقت ترقی کرتا جا رہا ہے، یہ اس بات کا پہلا زینہ ہے اس مرحلے کی تکمیل کے لیے کہ جب حجت الہی نے آنا ہے اور علوم کے خزانے اور دروازے جو ہیں وہ مزید کھلیں گے، اور انشاءاللہ ان دروازوں کے کھلنے کے ساتھ عبودیت پروردگار خداوند عالم کے معبود حقیقی ہونے کا تصور جو ہے انسان اس وقت سمجھے گا کہ اس کائنات کا خالق جو ہے وہ کس قدر عظیم تر ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو میں عرض کرتا ہوں پہاڑوں کے حوالے سے قرآن کریم میں بعض مباحث بیان کیے گئے ہیں. اس میں سورہ رعد کی آیت نمبر 3 ہے. ارشاد فرماتے ہیں هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیٰ وانہارا. اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا. وجعل فیہا رواسیٰ، اللہ نے اس میں رواسی کو قرار دیا. رواسی کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے. اس میں دونوں معانی موجود ہیں. رواسی یعنی پہاڑ اور ان کا استحکام بھی موجود ہے، اور رواسی جو ہے وہ فرماتے ہیں ارسا سے ہے. ارسا کہتے ہیں لنگر انداز کرنا. چونکہ کشتیاں جو ہیں جب لنگر انداز ہوتی ہیں تو وہ ان کو میخوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر موو نہ کریں. گویا رواسی پہاڑوں کو اللہ نے استحکام اور طاقت کا ذریعہ بھی ہیں وہ، اور اتنی طاقتور ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ اگر یہ نہ ہو تو زمین جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی. زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے وہ نکل کے باہر آ جائے اور زندگی جو ہے یہاں پہ اس کا تصور ختم ہو جائے. لہٰذا ان رواسی کو، ان میخوں کو، ان لنگر انداز قوتوں کو خداوند عالم نے قرار دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ استحکام کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے شامخ یا صلب، صاد لام بے. اس کا معنی استحکام ہے، قوت ہے، طاقت ہے. یہاں پہ رواسی یعنی لنگر انداز، اس تعبیر میں دونوں چیزیں موجود ہیں کہ گویا خود یہ
پہاڑ جو ہیں وہ استحکام کا ذریعہ بھی ہیں اور کشتیوں کے لنگر انداز ہونے کا وسیلہ بھی ہیں۔ گویا زمین کی کشتی جو ہے وہ ان رواسی کی وجہ سے قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ۔ تمید بہم یعنی تقریباً وہی اس مفہوم میں ہے کہ ہم نے زمین میں رواسی کو، ان پہاڑوں کو قرار دیا ہے تاکہ زمین اس کی وجہ سے استقرار پکڑے رکھے، زمین اس کی وجہ سے قائم رہے، ادھر ادھر گھومے پھرے نہیں، لرزش اس میں پیدا نہ ہو، یہ زمین جو ہے وہ اپنے محور پہ باقی رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمید بہم، اس میں اوتاد اور وتد کا معنی بھی موجود ہے، یعنی میخوں کی شکل میں رواسی کو ہم نے قائم کیا ہے، جیسے کہ سورہ نبا میں ارشاد فرمایا والجبال اوتادا، کہ ہم نے جبال کو اوتاد یعنی میخیں قرار دیا ہے، یعنی یہ میخیں ہیں جس کی وجہ سے زمین قائم ہے، اپنے محور پہ باقی ہے۔ لہٰذا پہاڑوں کے استحکام کی طرف اشارہ ہے، اور زمین کے اندر جیسا کہ بیان کرتے ہیں محققین کے زمین کے اندر گیسز ہیں، اور اس قدر خدا جانے اندر کیا ایکشن ری ایکشن ہو رہے ہیں، بہت ساری کیمیکل تبدیلیاں ہیں، مسلسل جو ہے وہ زمین کے اندر یہ گیسز جو ہے وہ اپنے اعمال میں مصروف ہیں، اور اگر یہ پہاڑ نہ ہوں تو یہ بالکل یہ لاوا اندر سے پگھلتا ہوا باہر آ جائے اور زندگی بالکل نابود ہو جائے۔ یہ پہاڑ ہیں جنہوں نے ان ساری فعل و انفعالات کو کسی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے۔ البتہ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اندر کی جو گیسز ہیں یہ اپنی قدرت نمائی کرتی ہیں، اپنی قوتوں کا اظہار کرتی ہیں، اور زمین جو ہے وہ اس پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ بہرحال یہ بھی اس کی خداوند عالم کی قدرت لا یزال کے بعض نمونے ہیں اس کی قدرت کاملہ کے، کہ خدا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، ہلکے ہر کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ تو نہیں کہنا چاہیے، ہر کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ البتہ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، اور ہم اس کے کرم نوازی ہی کے نیاز مند ہیں تاکہ یہ زندگی بھی باقی رہے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں واقعاً ایسے عبد قرار پائیں جس طرح کہ اس کی ذات ہمیں چاہتی ہے کہ ہم واقعاً اسی کے حضور جو ہے وہ جھکے رہیں۔ تو یہ پہاڑوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے زمین کے اوپر جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سبل قرار دیے ہیں، راستے قرار دیے ہیں۔ یہ بھی بڑی خوبصورت سی تعبیر ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 10 میں وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اللہ نے اس زمین پہ تمہارے لیے سبل یعنی راستے قرار دیے ہیں۔ اب یہ عام سادہ سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے، راستے تو انسان نے بنائے ہیں، یہ سڑکیں بنائی ہیں، راہیں بنائی ہیں، نہیں، یہ قرآن جو ارشاد فرما رہا ہے یہ بالکل درست ہے۔ راستے کس طرح بنائے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پہاڑ ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں نشیب ہیں، کہیں فراز ہیں، یہ گویا چلنے پھرنے کی، اگر ایک ہی بالکل سٹائل کی زمین ہوتی تو کوئی راستہ نہ ہوتا ہے، انسان کی کوئی منزل نہ ہوتی، انسان کہیں آنا جانا جو ہے وہ انسان کے لیے آسان نہ ہوتا، ناممکن ہوتا کہ انسان کہاں پہ جائے، بالآخر ایک ہی سطح اور ایک ہی سٹائل کی زمین ہوتی۔ لہٰذا ان پہاڑوں نے، ان چھوٹی چھوٹی وادیوں نے، ان دریاؤں اور نہروں نے، راستے جو ہے وہ پروردگار نے، خدائے حکیم نے، خداوند قدوس نے انسان کے لیے ان ٹریکس کو قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اب انسان جو ہے اس نے اپنے لیے منزلیں قرار دی ہیں، اس نے اپنے لیے سب کانٹیننٹس قرار دیے ہیں، اس نے اپنے لیے رہنے کے لیے نکات کو مشخص اور معین کیا ہے۔ یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، ہم نے زمین پہ جو ہے وہ سبل قرار دیے ہیں۔ پھر اس زمین پہ جس مخلوق کا ذکر ہے اور وہ بھی زندگی کے قیام کی بہت بڑی جو ہے وہ سبب ہے، یہ دیکھیں ہر چیز جو ہے خداوند عالم نے جو خلق فرمائی ہے، اصلاً اس کا براہ راست انسان کی زندگی سے تعلق ہے۔
اگر ایک نعمت بھی نہ ہو تو زندگی باقی نہیں ہے، زندگی کا مفہوم باقی نہیں ہے۔ پہاڑ ہیں تو زندگی باقی ہے، یہ سبل ہیں تو زندگی باقی ہے۔ ایک اور مخلوق ہے جس کا ذکر جو ہے وہ خدائے حکیم و کریم نے ارشاد فرمایا ہے کتاب مقدس کے اندر، وہ ہے ہوائیں۔ اللہ نے ہواؤں کو خلق کیا ہے۔ یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ قرآن کریم نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں سورہ شورا کی آیت ہے، ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظاہرہ، اگر خداوند عالم چاہتا تو کیا ہوتا، اس ریح کو، اس ہوا کو روک دیتا، تو کیا ہوتا، یہ ہواؤں کو روک دیتا، ہوائیں نہ ہوتی تو کشتیاں پھر اپنے مقام پہ رہتی، کشتیوں میں کوئی حرکت نہ ہوتی، گویا زندگی کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ یہ ہوائیں ہیں جس کی وجہ سے خداوند عالم جو ہے وہ پانیوں میں موجیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی جو ہے وہ کشتیاں حرکت میں آتی ہیں، اور زندگی کی کشتی بھی اسی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ۔ جی کالر ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے سر۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کریں، اس کے بعد بات کیجیے۔ تھوڑی دیر بات کروں آپ؟ ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں۔ آواز تو ٹی وی کی بہت کم ہے سر۔ ہاں جی آپ فرمائیں، آپ کی آواز کر دیا ہے میں نے، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ فرمائیں۔ ہلو 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 جی آواز آ رہی ہے، آپ بات کیجیے۔ اچھا سر یہ سوال ہے میرا مولانا صاحب آپ سے۔ جی فرمائیں۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں تحقیقات کے حوالے سے کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں کچھ بکس کے تھرو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن ہوئی تھی، تو وہ کریشن کہاں ہوئی تھی، تو کیسے ہوئی تھی، کہ آیا کہ وہ ایک پورے انسان کے طور پہ 10 سال 15 سال، کیا ان کی عمر اتنی تھی یا اس کے اوپر بڑی تھی؟ اور اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی ہے میرا۔ جی اس کے علاوہ کہ ہمارا انسان تو بڑا ہے سارے۔ ہلو جی ہلو، غالباً کال ڈراپ ہو گئی، انشاءاللہ دوبارہ کوشش کیجئے۔ ایک سوال کا حصہ تو پہنچ گیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کے حوالے سے عرض کرتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو عرض کر رہا تھا هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بارش کے آنے سے پہلے جو ہے وہ پروردگار ہواؤں کو جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ یا سورہ حجر کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا وارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ لواقح کا معنی جو ہے وہ معمولاً مفسرین نے یہ لیا ہے کہ درختوں اور یہ جو نباتات میں سلسلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے نر اور مادہ جو ہیں وہ بیج ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اس سے جو سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ البتہ ایک احتمال ہے حضرت آیت اللہ مصباح یزدی حفظہ اللہ مدد اللہ العالی نے دیا ہے، وہ خوبصورت یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ خود ہواؤں کے ساتھ ہے۔ ہواؤں کے اندر جو ہے وہ ہواؤں میں یہ طاقت ہے کہ جب بخارات اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ان بخارات میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہوتی کہ بارش بن سکے، یہ ہوائیں ہیں جو ان بخارات کو ملاتی ہیں اور اس کے اندر یہ پھر قوت پیدا ہوتی ہے کہ بخارات دوبارہ یہ پانی کی شکل اختیار کرتے ہیں اور یہ پانی پھر بارش کی صورت میں نیچے آتا ہے۔ بہرحال یہ احتمال اپنی جگہ پہ قابل توجہ ہے، البتہ ممکن ہے شاید دونوں چیزیں مراد ہوں کہ ان ہواؤں سے پروردگار یہ دونوں کام جو ہے وہ انجام پاتے ہیں۔ پروردگار نے اس انداز سے یہ سسٹم کو خلق فرمایا۔ بہرحال بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری عظمتیں اور باریکیاں اور لطافتیں ہیں ان مخلوقات کے اندر۔
میرا خیال ہے میں چونکہ وقت تھوڑا ہے سوالات کی طرف چلتے ہیں. ایک سوال جو ہے پچھلی بار کسی عزیز نے کیا تھا، میں اس کا اختصار کے ساتھ جواب دے دوں. وہ یہ تھا کہ ایک لاسٹ کالر. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی. کال غالباً ڈراپ ہو گئی. انشاءاللہ مزید اب کال کی ضرورت نہیں ہے. میں عرض کروں گا کہ پچھلی بار البتہ ایک بات مسلسل عرض کی ہے، بہرحال پھر بھی عرض کریں گے. آج الحمدللہ بہرحال بالکل موضوع کے مطابق سوالات آئے ہیں، اور کوشش بھی یہی کیجیے انشاءاللہ کہ ٹاپک کے مطابق جو ہے وہ آپ کا سوال ہو، تاکہ انشاءاللہ موضوع کی موضوعیت اور موضوعیت باقی رہے، تاکہ حسن جو ہے وہ انشاءاللہ باقی رہے بحث کے اندر. کسی عزیز نے سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کے نام جو ہیں، تو یہ 7 نام تفسیر المیزان میں بیان کیے گئے ہیں. تفسیر المیزان کی جلد نمبر 13 میں مرحوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسین طباطبائی کی جو تفسیر ہے، بڑی معروف اور عظیم تفسیر ہے. اس میں ان شخصیات کے نام جو ہے وہ دقیانوس کے زمانے میں یہ موجود تھے، تو ان کا ذکر جو ہے وہ اس انداز سے جو تاریخ میں بہرحال ملا ہے وہ موجود ہے. میکسیملینوس پہلی شخصیت جن کا ذکر ہے، ملیخا ہیں، مرتینوس ہیں تیسرا نام، زوانیوس ہیں چوتھا نام، یینوس ہیں پانچواں نام، دینیانوس ہیں چھٹا نام، انتینوس ہیں یہ 7 نام. یہ بہرحال عبرانی زبان سریانی زبان سے یہ لیے گئے ہیں یہ نام. دقیانوس کے زمانے میں یہ موجود تھے، اور یہ برگزیدہ شخصیات تھیں. وہ جو کتا ان کے ہمراہ تھا، اس کا ذکر بطور نام جو کیا گیا ہے وہ قطمیر یہ تھا. اس سوال کے بعد اب چلتے ہیں. ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ کیا دیگر پلینٹس پر زندگی موجود ہے. گزشتہ پروگراموں میں ہم اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اس میں ایک روایت بھی عرض کی تھی کہ بالکل زندگی موجود ہے. البتہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ فی الحال ہماری نظر سے اوجھل ہے. البتہ ممکن ہے کہ خداوند عالم جس نے جن لوگوں کو ملکوتی نظر دی ہے وہ دیکھتے بھی ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں سے ان کا ارتباط بھی ہو برقرار. یقیناً یہ ممکن ہے. اس میں امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں ابو شاکر دیسانی نے آ کر پوچھا مولا کیا ہمارے علاوہ بھی عالم میں مخلوقات ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اے کاش ابو شاکر تو اس کائنات کو ان آنکھوں سے دیکھے جن آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں. اس عالم میں اللہ نے 18,000 مخلوقات خلق فرمائی ہیں، 18,000 عالم خلق کیے ہیں، اور ہر عالم میں ظاہر ہے کہ مخلوقات موجود ہیں. اب ان کی حقیقت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ فی الحال انسان ابھی قاصر ہے. البتہ ملکوتی نظر کے مالک ممکن ہے ان کے روابط ان مخلوقات کے ساتھ ہوں. دوسرا سوال تھا ہماری بہن کا کیا زمین کے اندر بھی کوئی مخلوقات ہیں؟ تو بہرحال فی الحال کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہیں زمین کے اندر بھی حشرات کی بعض قسمیں ہیں اور بعض اور مخلوقات ہیں. اس کے علاوہ کوئی سلسلہ ہے اس کی حقیقت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. اس میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک جن تھا جو آیا نبی اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی بارگاہ میں اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، تو اپنا کوئی نمائندہ خلیفہ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے تنگ کر رکھا ہے. بہرحال یہ قصہ لمبا ہے، کتب میں موجود ہے. یہاں تک کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام گئے تو وہ زمین پھٹی اور اندر دونوں چلے گئے، علی علیہ السلام بھی اور وہ جن بھی، اور اگلے روز تک واپس آئے تو حضرت نے آ کے بیان کیا کہ کس طرح جو ہے وہ مخالفین کو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تلوار جو علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی وہ بالکل خون اس میں تازہ ٹپک رہا تھا،
کہ دشمنان دین کو جو ہے وہ حضرت نے ان کا علاج کیا، اور یہ سلسلہ موجود ہے۔ البتہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، فی الحال ابھی ہماری معلومات، ہمارا علم قاصر ہے ان کی حقیقتوں کو جاننے کے لیے، اس لیے کہ کائنات کی بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو انسان نہیں جانتا۔ یہ وحی الہی ہے جس کے ذریعے سے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں، اور ہمارا کام فی الحال یہ ہے کہ ہم ان پہ ایمان رکھیں، جیسا کہ جنت کے بارے میں ہے، فرشتوں کے بارے میں ہے، جو کچھ معلومات آئی ہیں ظاہر ہے کہ وحی کے توسط سے آئی ہیں۔ وحی جو ہے وہ اس کائنات کا باطن، اس کی ملکوت، اس کا حقیقت جو ہے وہ وحی کے دامن میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ جس کے پاس وحی کا علم ہے وہ کائنات کی حقیقتوں کو جانتا ہے۔ سوال تھا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی تو ان کی عمر اس وقت کیسی تھی؟ ظاہر ہے کہ خداوند عالم قادر ہے، ہر بات پہ قادر ہے، اور چونکہ پہلا انسان خلق ہوا جو ہماری معلومات کے مطابق، تو آدم علیہ السلام ظاہر ہے کہ بحیثیت ایک بشر کامل انسان کے خلق ہوئے۔ ان کی عمر کتنی تھی اب اس کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا کہ ان کی عمر کتنی تھی۔ بہرحال یہ طے ہے کہ جب ظاہراً یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ خداوند قدوس نے آدم علیہ السلام کو ایک پورے کامل بشر کی حیثیت سے خلق فرمایا، اور باقی سارے معاملات جو ہیں وہ پھر اس کے بعد آگے چلے۔ تو یہ سوالات تھے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام میں ابھی مزید گنجائش نہیں ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے۔ خلاصہ میں عرض کروں گا اپنی گفتگو کا، وہ یہی ہے کہ ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ جائزہ لے رہے ہیں اس عالم کے اندر خداوند کریم نے، خداوند رحیم نے، اس رب الارباب نے، اس کائنات کی، ساری کائنات کے رب نے جو کچھ یہ بساط پہن کی ہے، یہ اسی لیے پہن کی ہے کہ انسان اپنی عقل و فکر سے غور کرے اور خدا قدوس کی معرفت حاصل کرے، اور اس معرفت کے نتیجے میں دیکھے کہ زندگی اس پلینٹ کے اوپر، اس زمین کے اوپر کیسے گزارنی ہے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ زیادہ عرصہ تو یہاں نہیں رہنا، بہت مختصر عرصہ رہنا ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے اس مختصر عرصے میں زندگی کو زمین کے اوپر تکبر کے ساتھ نہیں، خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اس زمین پہ گزارنی ہے۔ زندگی تو ظلم کے ساتھ نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے، اور وہ سارا سسٹم جو ہے وہ الہی تعلیمات میں اور دینی تعلیمات میں موجود ہیں کہ انسان کس طرح کوآرڈینیشن کے ساتھ، کس طرح کوآپریشن کے ساتھ، کس طرح انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ، کس طرح اس کائنات کے ساتھ انسان کا انٹریکشن ہونا چاہیے، کس طرح انسان کو زندگی کی حقیقتوں کو درک کرنا چاہیے، زندگی کے اس زمینی حقیقتوں کو، اسی طرح ملکوتی حقیقتوں کو درک کرے انسان، اور اپنے آپ کو مربوط کرے، ہم آہنگ کرے اس کائنات کے ساتھ۔ انسان جیسے ہی اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے گا تو یہی ہم آہنگ ہونا اس کی بلندیوں کا باعث بنے گا۔ خداوند عالم اس کو رفعتیں عطا کرے گا، اور وہ رفعتیں بہرحال شروع عبودیت سے ہوتی ہیں، بندگی سے۔ جیسے جیسے معرفت حاصل ہو، بندگی میں اضافہ ہو جائے، خداوند عالم کی معرفت حاصل ہو تو ہمارا سر اور اس کی چوکھٹ پہ جھک جائے، اس کی جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں ہم مزید اپنی بندگی کا اور خضوع کا اظہار کریں۔ اور اس کائنات میں مولا رسول اللہ سے بڑھ کے اور کون سی مثال ہو سکتی ہے، آپ کی اہل بیت سے بڑھ کے کون سی مثال ہو سکتی ہے جنہوں نے بندگی کو جس انداز میں حق تھا اسی انداز میں مخلوقات کے لیے جو ہے وہ ظاہر کیا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے سینوں کو منور معمور فرمائے، دنیا و آخرت ہماری سعادت مند فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔